والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین محتشم، اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری ان چند ساعتوں ان چند گھڑیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت بخشے. میں نہایت مشکور ہوں اہل میاں والی کی، میرے ان عزیز دوستوں کی، ان کی محبت و ان کی چاہتوں کی. آج انہوں نے میری تاج پوشی کی ہے. میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ تاج سر پہ رکھوں، پر تاجداروں سے نسبت ہوئی تو تب تاجدار بنا لیا ہے. اللہ کریم میرے ان دوستوں کو قیامت والے دن وہ تاج پہنائیں جن تاجوں کو دیکھ کے تاجدار حسرت کرنے لگتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو عرش عظیم الشان کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے. اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا مگر عرش کا سایہ ہوگا. اور اسی حدیث کی دوسری مضمون میں ذکر ہے کہ ان 7 بندوں کو ان کی سروں پہ ان کو تاج پہنائے جائیں گے، اور وہ تاج ایسے ہوں گے کہ یغبط بہ الاولون والآخرون، اگلے اور پچھلے سب رشک کرنے لگیں گے کہ انہوں نے کیا تاج پہنے ہوئے ہیں. تو کریم آقا نے 7 افراد کا ذکر فرمایا، اور اس میں سے ایک فرد کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ عُمْرَهُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے دن کو اللہ کے ذکر پر گزارے ہیں، قیامت والے دن اسے بھی عرش کے سائے تلے بٹھایا جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان جوان دوستوں کو اس دن جو کوئی اور سایہ نہیں ہوگا بلکہ عرش کا سایہ ہو، اللہ ان کو آخرت والے تاج اور عرش عظیم الشان کے سائے تلے اللہ کریم ان کو بٹھائے رکھے، ان کی حفاظت فرمائے. دوستو میرا رب بہت ہی مہربان، کریم اور رحیم ہے. بس کسی ایسے بندے کو ہونا چاہیے، کوئی دل ایسا ہونا چاہیے
کہ وہ رب کی طرف رجوع کر لے تو پھر اللہ کریم اس دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. اور کرم اور فضل دیکھیے کہ فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. میری زمینیں میری آسمانیں مجھے نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. وہ رب الارباب، وہ اکبر و کبیر ذات، وہ لامکانی ذات، وہ جن کا عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس اپنی مخلوق پر اتنی مہربان ذات ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنی دل میں رب کو گھر دینا چاہے تو رب اس دل میں بصیرہ فرما دیتا ہے. حضرت مجدد الرسالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ مبارک ارشاد فرماتے بادشاہی وقت کو اگر اپنی گھر بلایا جائے یا پھر کسی بڑے مرتبے والے کو اپنے گھر بلایا جائے تو پہلے اپنے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، ستھرا کیا جاتا ہے. اس گھر کو بسا اوقات بسایا جاتا ہے، پھول اور لڑیاں لگائی جاتی ہیں، سجاوٹ میں لوگ لگ جاتے ہیں کہ بادشاہی وقت میں یہاں آنا ہے، میرے گھر میں کسی وڈیرے نے آنا ہے، میرے گھر میں کسی ایم ایل اے اور ایم پی اے نے آنا ہے، تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ جو معزز مہمان ہے وہ جب آئے تو وہ ہمارے علاقے سے متاثر ہو جائے. ہماری اس علاقے کا بھی یہ رواج ہے کہ اگر آپ لوگوں کے علاقے میں کہیں بھی کسی سرکاری افسر کا وزٹ ہو یا کوئی وزیر مشیر یہاں سے گزر رہا ہو تو ہمارے میونسپل والے سارے ملازمین 2 دن سے پہلے رستوں کو صاف کر لیتے ہیں، گھروں کو سجاوٹ کر لیتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے رکنا ہوتا ہے وہی جگہ وہ سج جاتے ہیں. مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آپ کسی دنیاوی معزز مہمان کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں کہ یہ معزز مہمان میرے گھر آ رہا ہے. فرماتے تو رب الارباب مالک الملک کو اپنی دل میں بلا رہا ہے، اپنے دل کی گروندے میں اسے مہمان بنا رہا ہے، اور پھر بھی تمہارا دل گندا ہو. فرمایا وہ دل گندا کیسے ہوگا؟ دنیاوی گندگی کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو کی ضرورت ہے، دنیاوی گند کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دنیاوی گند کو دور کرنے کے لیے ملازمین اور صفائی کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن دل کی گروندی کی صفائی میرے کریم آقا نے ہمیں فرمایا کہ دل کو کیسے صاف کیا جائے، اس دل کی گروندی کو کیسے صاف کیا جائے. اتنے معزز مہمان کو بلا رہے ہو تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو ہم چمکائیں کیسے، صاف کیسے کریں؟ پوری حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. جس لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں گندا ہو گیا، زنگ لگی ہے. فرمایا دلوں کو بھی ویسے زنگ لگ جاتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے. تو صحابی نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، پھر اس دل کو ہم صاف کیسے کریں، چمکائیں کیسے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگمال سے صاف کریں گے، اسے کیمیکل سے صاف کر دیں گے، تو اس دل کی صفائی کے لیے بھی کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم اس دل کو صاف کر لیں. کریم آقا نے فرمایا جی اس کی بھی جگہ صفائی
اور چمک کا ایک ذریعہ ہے. قال ذکر اللہ، فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو، دل صاف ہوتا رہے گا، چمکتا جائے گا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ جب رب الارباب مولا کو اپنے دل میں بلاؤ گے تو اس سے پہلے اپنے دل کو رب کی ذکر سے پاک کر پھر رب کو اپنے دل میں بلا لے. میں نے عرض کیا نا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں کسی مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. رب کے لیے جسم نہیں ہے، طرف نہیں ہے، مکان کی ضرورت ان کو نہیں ہے. تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ رب العزت کی تجلی، اللہ کی نورانیت کا مرکز اور محور جو ہے یہ قلب ہے. کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تھی نا، تو کوہ طور کو رب نے پہلے سے اپنی تجلی کے لیے منتخب کیا تھا، اور اس کی انتخاب کی بھی ایک وجہ ہے. کوہ طور کے پہاڑی کوئی بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا جا رہا تھا. کوہ طور کے پہاڑی کوئی بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ یہ وہ کوہ طور ہے، بس ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے. رب کائنات نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں، سرسبز پہاڑوں، چشمے والا پہاڑ، اس میں طرح طرح کی فروٹ اور میوہ سرسبز ہونے والے پہاڑوں کو اپنی تجلی نہیں فرمائی، کوہ طور کو کیوں تجلی فرمائی؟ حالانکہ یہ چھوٹا سا پہاڑ، اور اس پہاڑی کی کوئی ایسی خاصیت بھی نہیں تھی کہ گویا یہ پہاڑی کوئی سونا تھا، اس میں کوئی اس میں کیمیکل تھا، اس پہاڑی پر کوئی سبزہ بھی نہیں تھا، کوئی درخت بھی نہیں تھے، لیکن رب نے پھر بھی اس کو اپنی تجلی کے لیے منتخب فرمایا. تو محدثین فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تھی. دو پہاڑیاں رب کائنات نے، دو طرح کی زمین اللہ کریم نے پیدا فرمائے، اور دونوں زمینوں نے اپنی عجز و انکساری کی ہے. کوہ طور نے کیا انکساری کی تھی؟ کعبۃ اللہ جس سرزمین پر ہے، اس کعبۃ اللہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس سرزمین میں آج بھی آپ دیکھیں گے وہ زمین سب سے نیچے والی زمین ہے. ساتھ میں جبل ہے، جبل ابو قبیس. تو جبل ابو قبیس نے اس زمین کو کہا تھا کہ اللہ کریم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں دنیا میں. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا گھر کہاں بنے گا؟ ہم بھی تو سارے امیدوار ہیں کہ اللہ کا گھر ہم پر بنے. تو اس زمین نے اپنی عاجزی اور انکساری بیان کی تھی. جبل ابو قبیس کو اس زمین نے جواب دیا تھا کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ اپنا گھر مجھ پر بنا لے. میں تمام زمینوں میں سے نیوی زمین ہوں، نچلی زمین ہوں، مجھ پر کوئی سبزہ نہیں ہے، مجھ پر کوئی پانی نہیں ہے، میں ریت والی زمین ہوں، مجھ پر تو صرف گرد و غبار ہی اٹھتا ہے. دنیا میں کتنی سرسبز زمینیں ہیں، کتنی فصل دینے والی، کتنی اچھی اور اعلیٰ زمینیں ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کے مطابق ان اچھی زمینوں میں اپنا گھر بنائیں گے. جو شان والا ہے تو ان کے لیے زمین بھی شان والی ہونی چاہیے. اور میرے رب کو اس زمین کے لیے عاجزی پسند آئی. اللہ کریم نے فرمایا میں اپنا گھر سب سے عاجزی والی زمین پر بناؤں گا، اور رب نے کعبۃ اللہ والا یہ زمین منتخب فرمایا اور اپنے گھر یہاں پہ. کوہ طور کے بارے میں یہ ہے منقول ہے، کوہ طور چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور یہ پہاڑی سرسبز بھی نہیں ہے، اس پہاڑی پر کوئی چشمہ بھی نہیں ہے. یہ پہاڑی کئی دوسری پہاڑیوں کے درمیان ہے. اگر آپ اس کی جغرافیائی حیثیت کو ابھی بھی دیکھیں گے تو کئی چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے درمیان میں سے ایک بالکل چھوٹا سا ہے، یوں سمجھ لیجیے گا کہ جیسے ایک گھاٹی ہے، وہاں پر
لیکن اس کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا اس پہاڑی کو، اس وقت سے رب کی تسبیح کرنے لگا، سبحان الذی خلقنی جبلا، سبحان الذی خلقنی جبلا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھ کو پہاڑ بنایا، مجھ کو پہاڑ بنایا۔ اور رب کائنات کا یہ کلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی زبانی ہم نے سنی ہے، لیکن اللہ کریم نے، اللہ کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو کوہ طور اس وقت سے لرزان اور ترسان تھا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے، جہنم کو مجھ سے بھڑکایا جائے، غصہ اور انکساری کرتے رہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ رب نے کرم یہ فرمایا، سارے پہاڑوں کی بنسبت اللہ نے اپنی تجلی کو بھی طور پر نازل فرما دی۔ وجہ کیا تھا؟ کہ وہی تو کو ہی طور اللہ کے ذکر پر ذاکر رہا۔ تو میرا رب اتنا مہربان ہے، حدیث طیبہ میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کائنات اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ اپنی رب کی طرف رجوع کر کے صدا لگاتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، تو رب کی طرف سے ان کو صدا آتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ صدا تو ہماری ہونی چاہیے نا۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن رب کی مہربانی اور کرم دیکھو کہ اللہ کریم فرماتا ہے جو میرا بندہ مجھے پکارے اور مجھے کہے یا ربی، اے میرے رب، فرماتے ہیں میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، بول کیا چاہیے تمہیں۔ لیکن کسی بندے میں یہ ٹرسٹ ہونی چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھائی دیتا ہوں اکثر و بیشتر۔ رات کی تاریکی میں اور ٹھنڈے موسم میں جب باہر برف باری ہو رہی ہو اور چھوٹا سا ایک بچہ اپنے ماں کے آغوش پہ سو رہا ہو، اور اچانک بچے کو کوئی چیز یاد آئے، مثلا پانی یاد آ رہا ہے، پیاس لگے، وہ اپنی امی کو کہے امی مجھے پانی چاہیے، تو ماں یہ نہیں دیکھتی کہ باہر برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے، باہر کوئی مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آفتیں نازل ہو جاتی ہے تو مائیں جو ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا مائیں جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اگر وہ اپنے بچے کو چھوڑ جائے تو اسے نجات مل جاتی ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی، انہیں اپنے پاس رکھ لیتی ہے، خود بھی ان کے ساتھ ہلاکت میں چلی جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو نہیں چھوڑتے۔ تو رات کی اس تاریکی میں اور اس ٹھنڈے موسم میں بھی اگر بچہ اپنی امی کو کہے امی مجھے پانی چاہیے، تو امی یہ نہیں دیکھتی کہ باہر کیا ہے، موسم ٹھنڈا، یعنی اپنے گرم بستر چھوڑ کے باہر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو پانی لا کے، اپنے بچے کو پانی لا کے ان کو پلاتی ہے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ایک ماں، ان کی ممتا اتنی ہے کہ اگر ایک بچہ ان کو کہے کہ اماں مجھے پانی چاہیے، تو وہ کہیں سے بھی لا کے اس کو پانی دینے کے بندوبست کر لیتی ہے۔ تو بندہ اگر رب کو پکارے تو رب ان کی ضروریات کو کیوں نہ پورا کرے؟ لیکن ہوتا تو یہ ہے کہ ہم رب کو پکارتے ہیں پھر بھی ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مشائخ فرماتے ہیں آپ کے پاس وہ اعتماد نہیں ہے، وہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ جو ٹرسٹ اس بچے پہ ہے، بچے کو اپنی ماں پر جو اعتماد ہے، اسے یہ یقین ہے کہ میں کسی اور کو پکاروں تو وہ مجھے نہیں دیں گے، لیکن اگر اپنی ماں کو پکاروں تو وہ ماں مجھے لا کے دے دے گی۔ فرمایا اگر بچے جتنا ٹرسٹ
جو اپنی ماں پر وہ ٹرسٹ رکھتا ہے، اگر آپ کو اتنا ٹرسٹ اپنی رب پہ ہو جائے تو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری خدائی اسی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہے کوئی پکارنے والا، اس ٹرسٹ سے پکارنے والا کوئی بندہ ہے؟ اور اب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میں نے شروع میں آیت شریف تلاوت کی، دیکھو رب کائنات نے دو قسم کے لوگوں کو اپنی وصل و قرب کے لیے منتخب فرمایا۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ رب العزت جس کو اپنی وصل و معرفت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو وہ رب کی مرضی، اللہ اسے منتخب کر لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، کسی بھی نبی کو ان کی عبادت کی وجہ سے نبوت نہیں ملی، ان کی صدقات کی وجہ سے ان کو نبوت نہیں ملی۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی نبی عبادت کرتا 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 نبی بن گیا ہو،